السلام علیکم ناظرین۔ روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام عمیل تھا۔ ملک و دولت اور حشمت اس کی بہت تھی، لیکن اس گھر میں کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک بھتیجا تھا، وہ بھی بہت ہی غریب مگر تھا بہت ہی طاقتور، اور اپنے چچا کے مال پر طمع رکھتا تھا، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا کہ کوئی وقت ایسا مجھے ملے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس ملک اور میراث پر اپنا پورا قبضہ کر لوں۔ غرض دنیا کی طمع و لالچ نے اس کو مجبور کر دیا، اور ایک شب چپکے سے اپنے چچا کو مار کر شہر سے باہر لے جا کر دور کسی گاؤں کی سرحد میں رکھایا، اور پھر اس ملک اور میراث سلطنت کا مالک ہوا، اور مکر و فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا پتہ تلاش کرنے لگا۔ بلاخر اسی گاؤں والوں پر تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہٰذا تم گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کرو تاکہ میں ان سے اپنے چچا کے متعلق معلومات کروں۔ اور ہر گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے کہ اس نے ان کے چچا کو مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملہ کو یوں فرماتا ہے، وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ تعالیٰ خبر ہے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غماز کو ہم دشمن جانتے ہیں، غمازی کیوں کرے، ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان لے کر اس کے مقتول پر ماریں، تب وہ زندہ ہو جائے گا اور خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے کو ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے ہی پوجتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذبح ہی اپنے ہاتھ سے کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو ہماری جتنی بھی طاقت و عقل کا مالک نہیں ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے کہ تم قاتل کو معلوم کر لو گے، انہوں نے کہا قالوا اتتخذونا ہزوا، بولی وہ قوم کیا ہم کو پکڑا مذاق نے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اور نہ ہوں میں جاہلوں سے۔ بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دیا ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ فارض ولا بکر، اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچہ بلکہ جوان سال ہو، اب تم وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو بیان کر دے ہمارے لیے کیسا ہے رنگ اس گائے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہو جو خوبصورت رنگ کی، جو اچھی معلوم ہوتی ہے دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کس قسم کی ہے وہ گایوں میں شعبہ پڑا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گائے ہے نہ وہ محنت کرنے والی ہو اور نہ ہل جوتنے والی ہو کہ پھاڑے زمین کو، نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو، اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور داغ اس میں کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے کہ اب لایا ہے تمہارے پاس ٹھیک بات، اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ بالا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بصورت اجنبی کو آ کر کہا کہ بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی گائے میں دیکھ آیا ہوں، اور قیمت اس کے چمڑے بھر کے روپے کی ہے، جو چاہے سو خریدے۔ دراصل قصہ یوں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد سالہ نیک تھا، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور بہت چھوٹا تھا، اور اس کی ایک گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جنگل میں اللہ پر سونپی کہ الہی جب میرا بیٹا بڑا ہو تب اس گائے کو دیجیے۔ اور وہ گائے جب بڑی ہوئی جنگل میں سے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا، نیک بخت سالہ اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اپنی ماں کا مطیع و فرما بردار رہتا،
اور اس نے اپنا معمول یہ بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے 3 حصے کرتا، پہلے حصے میں وہ سوتا اور دوسرے حصے میں عبادت کرتا اور آخری حصے میں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا دستور العمل تھا۔ جب فجر ہوتی تو جنگلوں میدان میں جا کر لکڑیاں چون لاتا اور پھر اس کو بازار بیچتا۔ جب وہ فروخت ہو جاتی تو اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ تو فقراء مساکین کو صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا اور تیسرے حصے میں آپ کچھ کھا لیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے کہا کہ اے بیٹے، تیرا باپ فلاں میدان میں تیرے لیے ایک گائے اللہ پر سونپ کر گزر گیا ہے، تو جا اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے رب سے مانگ، تب وہ گائے تیرے ہاتھ آئے گی۔ اور اس گائے کی شناخت یہ ہے کہ مثل شعاب تاب کے نظر آئے گی۔ یہ سن کر اس نے اس میدان میں جا کر دیکھا اور کہا، یا الہی، وہ گائے جو میرے باپ نے میرے لیے اس میدان میں چھوڑی ہے سو مجھ کو دے دے۔ پس وہ گائے با حکم الہی اس کے سامنے موجود ہوئی اور وہی گائے پھر بولی، اے لڑکے، اپنی ماں کی فرما بردار، تو میری پیٹھ پر بیٹھ، میں تیری فرما بردار ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے نہیں کہا کہ میں تیری پیٹھ پر بیٹھوں، مگر یہ کہا کہ تجھ کو پکڑ کر لے جاؤں۔ پس وہ جوان لڑکا اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف چل لیا۔ اسی وقت شیطان بصورت رکھوالے اس کے آگے آ کر بولا کہ اے جوان مرد، میں اس کا پاسباں ہوں، اس پر اپنا اسباب لاد کر اپنے گھر کو جانا چاہتا تھا۔ جب رستے میں مجھے کچھ حاجت پڑی تو میں اس میں مشغول ہو گیا اور یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی تھی اور مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اس کو پکڑ سکوں۔ آخر یہ بھاگ گئی اور اب میں اسے یہاں پایا ہے۔ اب تم ہم کو اس سوار پر کر کے مجھے اپنے گاؤں تک پہنچا دو اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ بات سن کر اس جوان نے کہا کہ جا، اللہ پر بھروسہ کر، جب تیرا ایمان درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے توشہ اور بے سواری تجھ کو منزل مقصود پر پہنچاوے گا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مجھے بیچ دو۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ یہ بات میری ماں نے نہیں کہی، میں گائے کو بیچ دوں۔ یہ کہتے اس نے اپنا ایک قدم بڑھایا، اچانک ایک پرند جانور گائے کے پیڑ کے نیچے سے اڑ گیا اور گائے بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب اس نے پکارا، اے گائے، برائے اللہ میرے پاس آ جا۔ گائے نے یہ بات سنی تو فوراً حاضر ہوگی اور پھر اس نے اس لڑکے سے کہا، اے نوجوان، مجھ کو لے بھاگا تھا، وہ مرغ نہ تھا بلکہ وہ شیطان تھا اور مجھ پر سوار ہو کر بھاگا۔ جب تو نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ کو اس لین سے چھڑا لیا۔ غرض وہ نوجوان اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس گیا اور اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، ہم غریب ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ کھانے کو نہیں ہے، تو اس گائے کو فروخت کر ڈال۔ وہ بولا، اے میری ماں، اس کو کتنے میں فروخت کروں؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ تو اس کو 3 اشوی میں فروخت کر ڈال۔ وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بازار میں گیا اور اللہ تعالیٰ کو دوست سے فرشتہ بھیجا کہ گائے کی قیمت بتا دے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم اس کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ وہ بولا کہ ہم اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے اس کو بتایا کہ اس گائے کو تم 6 دینار میں فروخت کرو۔ وہ لڑکا بولا کہ میری ماں نے تو اس کو 6 دینار میں فروخت کرنے کو نہیں کہا، اگر تم اس گائے کے وزن کے برابر بھی دینار دو گے تو بھی بے حکم ماں کے نہیں بیچوں گا۔ یہ سنتے ہی پھر جوان نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ گائے کی قیمت تو 6 دینار بازار میں ہوتی ہے۔ تب اس کی ماں نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ جب وہ بازار میں آیا تو پھر اس فرشتے نے 12 دینار قیمت اس کی کہی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ بازار میں اس گائے کی قیمت 12 دینار ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ شاید وہ شخص فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت لگاتا ہے اور ہم کو فائدہ بتانے آتا ہے۔ پھر وہ جوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ مرد وہی کھڑا ہے۔ تب اس نے اس کو دیکھا کہ کہا کہ اب اس گائے کو مت بیچو، تو تم اپنی ماں سے کہو کہ تم اس کو موسیٰ علیہ السلام بن عمران کے آنے تک اس کو رکھو، کہ کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے اور قاتل اس کا اب تک نہ معلوم ہے۔ اس کو وہ خریدے گا اور چمڑے بھر وزن کر کے روپیہ تم کو دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ گائے اس کی صفتگی پائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نشان بتایا تھا، چنانچہ اس گائے کو اس پیزن سے خرید کر ذبح کیا اور اس کے چمڑے بھر روپیہ وزن کر کے اس کو دیے اور زبان اس گائے کی کاٹ کر عامل مقتول پر رکھی، جس کا بیان پہلے میں کر چکا ہوں، رکھ دی۔ اللہ کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس کی رگوں میں اور اس کے گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے بلند آواز اور فصیح زبان سے کہا، اے لوگو، گواہ رہو، مجھ کو گاؤں والوں نے نہیں مارا، میرے بھتیجے نے مجھے دولت کے لالچ سے مارا ہے۔ اتنا بول کر وہ پھر مر گیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عامل مقتول کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا۔ اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کا محتاجوں اور فقیروں کو بانٹ دیا۔ تب وہاں کے لوگوں نے اس قاتل کے شر سے امان پائی اور پھر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اچھے واقعے آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔